سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کل کی رات پوری جمہوریت کے اوپر ایک سیاہ دھبا تھا. کل کی رات نے یہ بتا دیا کہ وہ پارٹیاں جو ووٹ کو عزت دینے کا جمہوریت بہترین انتقام ہے اس کا نعرہ لگاتی تھی، انہوں نے کس طرح سے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، انہوں نے کس طرح سے عوام کے عوامی نمائندوں کی بے توقیری کی. رات کے آخری پہر میں جس طرح سے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو وہاں سے اغوا کر کے لے جایا گیا، یہ جمہوریتوں میں تو نہیں ہوتا، ایسا تو بدترین آمریتوں میں نہیں ہوتا. تو یہ جماعتیں کیا یہ بتانا پسند کریں گی کہ جس وقت ہمارے چیئرمین کو اغوا کیا جا رہا تھا، اس وقت جو اشاعیہ ہو رہا تھا اتحادی جماعتوں کا اور سیاسی استحکام کی بات ہو رہی تھی، تو کیا ملک میں سیاسی استحکام اس طرح سے آتا ہے؟ پرسوں جو ہمارے جلسے کے اندر ہمارے کارکنین کے ساتھ کیا گیا، ایک این او سی کو بنیاد بنا کر پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر جس طرح سے حملے کیے گئے، کیا ایسا جمہوریتوں میں ہوتا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، میں تو سوال رکھوں گی ایز این عوامی نمائندہ، میں فیصلہ سازوں کے آگے یہ سوال رکھوں گی، کس ملک میں مطلب جہاں پر ہمارے پارلیمنٹیرینز اس وقت محفوظ نہیں ہیں، کیا وہاں پر سرمایہ کاری آئے گی؟ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز یعنی وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے بھی میرا یہ سوال ہے، جب ہمارے پارلیمنٹیرینز اغوا ہوتے ہیں، ان کی جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، تو آپ پروڈکشن آرڈرز جاری کیوں نہیں کرتے؟ وہ پارلیمنٹ جس کا فلور نان پارلیمنٹیرین کے پاؤں رکھنے سے بھی میلا ہوتا ہے، کل وہاں اس کو کس طرح سے روندا گیا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، عوامی نمائندوں کا کوئی استحقاق نہیں ہے؟ سوال تو اٹھیں گے، سوال اس پر بھی اٹھیں گے کہ 6 کروڑ عوامی مینڈیٹ والا وزیر اعلیٰ 7 گھنٹے کہاں پر رہا؟ سیکیورٹی کے نام پر کہی گئی میٹنگ پر کیا ہوا؟ کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم عوام کے نمائندے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بدترین جیل بھگت رہے ہیں، ان کے اہل خانہ، ان کی بہن باہر سارے کیسز کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ان کی مسز اندر حبس بیجا کا مقابلہ کر رہی ہیں، کیونکہ نیب ترامیم کے بعد ان کو رکھنا قید و بند میں، وہ بھی حبس بیجا ہے. اس کے بعد ہمارے چیئرمین آف دا پارٹی شیر افضل مروت ہو گئے، بیرسٹر گوہر چیئرمین آف دا پارٹی شیر افضل مروت، ہمارے جو باقی لوگ ہیں ان کو جس طرح سے لیا گیا، ہمارے یہ جو سرگودا کے ایم این اے ہیں وہ رات کو اغوا ہو گئے، 11 اور ایم این اے، عامر ڈوگر چیف وپ صاحب، باقی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم اس ملک میں کیوں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ثانیہ شروع ہوا 9 اپریل کی رات سے، جب ملک کے عوامی وزیر اعظم کو آپ نے نکالا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا. آج بھی میں اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی، کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جسے جبری طور پر گمشدہ نہ کیا گیا ہو. کہانی ہم سے شروع ہوئی، خواتین کو گھسیٹا گیا، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، بدترین سلوک کیا گیا ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم ایک ہی نعرہ لگاتے رہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. لیکن آپ نے کچھ سیکھا؟ اس کے باوجود ہمارے کارکنوں کو آپ نے اغوا کیا، ہمارے صحافیوں کو آپ نے اغوا کیا، یہاں تک کہ سرگودا کے جو جج صاحب تھے وہ بھی اغوا ہو گئے. صحافی اغوا ہوئے، ججز اغوا ہوئے، پروفیسر اغوا ہوئے، اب بات پارلیمنٹیرینز تک پہنچ گئی ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گی اس ملک میں عوام کو جینے دیں، اس حد تک نہ آ جائیں کہ وہ جو عوام کا سیلاب تھا جو اس دن پرامن تھا 8 سپٹمبر کو، 9 سپٹمبر کا شاید ثانیہ وہ برداشت نہ کر پائے. تو میں بار بار یہی کہوں گی کہ اب وقت ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کو اس لیے پامال کریں گے کہ یہ فارم 47 کی وہ حکومت ہے جو عوامی حمایت کے بغیر ہے. تو عوام کے وزیر اعظم کو لے کر آئیں، اس کو رہا کریں، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو رہا کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عوام کا رد عمل اتنا سخت تھا کہ پی ٹی آئی پر ایک دفعہ دوبارہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا؟
تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو ہماری کرسیاں گن رہے تھے، جو ہمارے سر گن رہے تھے، ان کی بوکھلاہٹ یہ بتا رہی ہے کہ عوام نے ایک دفعہ دوبارہ 8 فروری کا